السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی میزبان ہیرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسرائیلی حملے میں بینائی سے محروم ہونے والا فلسطینی بچہ محمد حجازی کی حالت آئی ہاسپٹل میں علاج کے لیے ریاض پہنچ گیا۔ یہ حرمین شریفین کے متولی شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی ہدایت کے مطابق ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قابض افواج کی گولہ باری کے نتیجے میں حجازی اپنی بینائی کھو بیٹھے تھے۔ شاہ سلمان نے ان کی غزہ سے اردن اور وہاں سے سعودی عرب منتقلی کی ایس ریلیف سلمان انسانی امداد اور امدادی مرکز کی نگرانی کی۔ ہسپتال کی طبی ٹیمیں اس کے علاج کی تیاری میں مناسب طبی طریقہ کار کا تعین کرنے کے لیے بچے کے ضروری معائنے کرنے والی ہیں۔ یمنی سرحدی حکام نے صنعاء سے سعودی عرب جانے والی منشیات کی گولیوں کے ایک بڑے ذخیرے کو ناکام بنانے کا اعلان کیا۔ سعودی یمن سرحدی کراسنگ پر ایک ریفریجریٹڈ ٹرک کی چھت کے اندر چھپائی گئی 1.5 ملین سے زیادہ نشہ آور گولیاں پکڑی گئیں۔ بریگیڈیئر الوادیہ بارڈر کراسنگ پر بارڈر سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن بٹالین کے کمانڈر جنرل امیر العذاب نے بتایا کہ منشیات کو ایک ریفریجریٹڈ ٹرک میں مضبوطی سے چھپایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضبطی سرحدی کراسنگ چوکی سے پہلے ہتھیاروں کی چوکی پہ ہوئی۔ جب چوکی کے اہلکاروں کو ٹرک پہ شک ہوا تو انہوں نے اس کی باریک بینی سے تلاشی لی، جس کی وجہ سے چھپائی گئی منشیات کا پتہ چلا۔ ٹرک ڈرائیور نے ابتدائی تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ منشیات کی گولیوں کی شپمنٹ یمنی دارالحکومت صنعاء میں منشیات فروشوں کی تھی اور اس کا مقصد انہیں سعودی عرب کے شہر شرورہ تک پہنچانے اور کسی دوسرے شخص کے حوالے کرنا تھا جس کی شناخت اسے معلوم نہ تھی۔ ضبط شدہ اشیاء کو ڈرائیور سے ضبط کرنے کے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایجنسی سبا نے بریگیڈیئر کے حوالے سے اطلاع دی کہ جنرل عذاب کہتے ہیں اپنی طرف سے ریاض میں یمن کے سفارت خانے کے مشیر ساحل البیدانی نے خبردار کیا کہ حوثیوں کی زیر کنٹرول علاقوں سے آنے والی منشیات کی ان شپمنٹ کو پکڑنا کیپاگون کی تیاری اور سمگلنگ کی سرگرمیوں کی صنعاء میں منتقلی کا خطرناک اشارہ ہو سکتا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گریز میں اسکول فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس سانحے پر آسٹریا کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ آسٹریا کے وفاقی صدر الیگزینڈر وان ڈیر بیلن کو بھیجی گئی علیحدہ کیبلز میں سعودی قیادت نے فائرنگ کے واقعے پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ آسٹریا کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ گریز میں ایک اسکول کے اندر فائرنگ سمیت 2 الگ الگ حملوں میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور متعدد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ آسٹریا کے قومی نشریاتی ادارے ORF کے مطابق مشتبہ شخص مبینہ طور پہ ایک طالب علم خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کی موت خودکشی سے ہوئی ہے۔ پولیس نے واقعے کے رد عمل میں ملک بھر میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی آپریشن شروع کیا۔ حملے کی محرکات اور متاثرین اور حملہ آور کی شناخت ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی۔ فرانس میں ایک الگ واقعے میں ایک اسکول کے پرنسپل کو ایک طالب علم نے چاقو مار کر ہلاک کر دیا، جس سے پورے یورپ میں صدمہ مزید گہرا ہو گیا۔ سعودی عرب اور ہالینڈ نے ایمسٹرڈیم میں 428 ملین ریال سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے ساتھ متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ متعدد سعودی اور ڈچ کمپنیوں کے درمیان معاہدوں پر دستخط کیے گئے جس کا مقصد ماحولیات، پانی اور زرعی شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کو تیار کرنا اور مقامی بنانا ہے۔ سعودی نائب وزیر برائے ماحولیات، پانی اور زراعت انجینئر منصور المشیتی نے 10 سے 12 جون تک ہالینڈ کے اپنے حالیہ دورے کے دوران 27 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کرنے کی تقریب میں ہالینڈ کے سرکاری حکام کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نجی شعبوں کے سینئر ایگزیکٹو اور کاروباری رہنماؤں کی موجودگی میں شرکت کی۔ اس دستخط میں لائف سٹاک اور فشریز سیکٹرز کی ترقی کے لیے سعودی نیشنل پروگرام اور ڈچ کمپنی
کے درمیان مویشیوں کی بیماریوں پہ روک تھام پانے کی تحقیق کو مقامی بنانے کے لیے تعاون کرنے وایاگارڈ کے لیے ایک MOU شامل تھا۔ نیشنل سینٹر فار سسٹینیبل ایگریکلچر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، نیچ گرین ہاؤس الائنس، ڈچ کمپنی ہوگنڈرون ہینڈسن ریور بائیو ٹیکنالوجی اور ویگنن یونیورسٹی کے درمیان زرعی ٹیکنالوجی اور تحقیق کے شعبوں میں اقدامات شروع کرنے اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبوں میں صلاحیت سازی کی شراکت داری قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔